نے وہ 40% اور 50% سمری فائنانس کو بیچ دیا ہے. آپ لوگ پورا نہیں کر سکتے تو میں ہاسپٹل بھی بند کروں گا, پھر میں سڑکوں پہ بھی نکلوں ینگ گا. ڈاکٹرز ان انتظامی کرپشن اور سیاسی معاملات میں اس میں کیوں پڑ گئے؟ اسی طرح کی خدمت ہم ہمیشہ ہاسپٹلز میں بھی دیتے ہیں. لیکن ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. عام آدمی کی جو شکایت ہوتی ہے ہر وقت وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کا موجود نہ ایک ہونا. ڈاکٹر نے تقریباً 50 سے 100 مریض دیکھنے ہوتے بیماریاں ہوتی ہیں اس کو بھی ریفر ٹو پشاور. یہ ریفرل تب ہوتا ہے جب وہ سہولت جو پیشنٹ کو کیئر چاہیے ہوتی ہے وہ ہاسپٹل میں موجود نہیں. ڈاکٹر کلینک سے الگ کماتا ہے, پرائیویٹ ہسپتال میں الگ جاب کرتا ہے, کمپنیاں اسے کمیشن کا الگ الزام ہے اس پہ. وہ مراد ابھی بھی اس کے اتنی کم نہیں ہے جتنے عام ملازمین کی. ڈاکٹر اتنے اگریسو کیوں ہیں؟ ہر مطالبہ ہر بات وہ دم کی ساتھ ہوتی ہے, نہ ہوا تو ہم ہاسپٹل بند کریں گے. میں ہنظر کمال اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یو ڈیجیٹل پہ. بات کرتے ہیں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صدر ڈاکٹر عدنان صاحب آپ کا شکریہ. وعلیکم السلام. ایک تو یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کا کام ہے لوگوں کو ٹریٹ کرنا اسپتال میں, یہ ینگ ڈاکٹرز ان انتظامی کرپشن اور سیاسی معاملات میں اس میں کیوں پڑ گئے؟ اس طرح ہے کہ سر ہمارا بالکل آپ نے صحیح کہا, ہمارا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا اور الحمدللہ ہم سب سے زیادہ خدمت کرتے ہیں. کیونکہ جب بھی ملک پہ عوام پہ کوئی مصیبت آتی ہے, چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو, طوفان کی شکل میں ہو, فلڈ کی شکل میں ہو, تو ہم نے سب سے زیادہ میڈیکل کیمپس کیے ہیں. ہم نے سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے اور ان کے ساتھ ہم گئے ہیں, ان کی خدمت کی ہے. اور اسی طرح کی خدمت ہم ہمیشہ ہاسپٹلز میں بھی دیتے ہیں. ہمارے اپنے سوشل ویلفیئرز ہیں, ان کی وساطت سے ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ ہم صرف سیاست کرتے ہیں اور خدمت نہیں کرتے. الحمدللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں, سب جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز, انہوں نے ڈیوٹی کر کے, میں نے خود صبح 8 سے ابھی تک اوٹی کی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پریس کانفرنس کے لیے آیا ہوں. تو ہم دونوں کرتے ہیں. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر ایک معزز طبقہ ہے, مسیحا اس کو کہتے ہیں, بالکل اس سے بڑا لفظ ہے نہیں. لیکن ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو ہر 1-2 مہینے بعد حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے. آپ کی جو مطالبات اپنی جگہ ہیں لیکن اس سے براہ راست عوام متاثر ہوتے ہیں. سر میں نے آلریڈی پریس کانفرنس میں ڈیٹیل سے کہا کہ ہم اسٹرائک پہ تب نکلتے ہیں جب ہماری آواز کوئی نہیں سنتا, جب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں, ہم سفر ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے 24/7 ڈیوٹیز ہوتی ہے, ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں, ہم اسٹرائک پہ نکل آتے ہیں, اپنی آواز خود بن جاتے ہیں. اس لیے ہم ان چیزوں خدمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے ڈاکٹر ڈگنیٹی کے لیے, ڈاکٹر فیسیلیٹیشن کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم پیشنٹ کیئر پہ بھی بات کرتے ہیں. جب بھی کسی مریضوں کو, پیشنٹس کو ہاسپٹل میں سہولیات نہیں ملتے, ان کو بیڈس کی کمی ہوتی ہے, میڈیسن کی کمی ہوتی ہے, لوکل میڈیسن دی جاتی ہے, صحت کارڈ میں کرپشن ہو رہی ہوتے, تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اور ان سب میں عوام ہی کا فائدہ ہے. تو ہم صرف اپنا نہیں سوچتے, عوام کا بھی سوچتے ہیں. اور پھر اس طرح ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسے مہم پہ نکلتے ہیں تو ہم اپنے پیچھے کچھ ڈاکٹرز کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ عوام کی خدمت کرے, ان کا علاج معالجے میں مصروف رہے. تو جب بھی ہم جاتے ہیں تو آدھے ہم ہاسپٹل میں چھوڑ جاتے ہیں اور آدھے ہم اپنی ڈاکٹر حق کی حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں. آدمی کو ہسپتال میں سہولیات کی جو فراہمی ہو تو حکومت کا کام ہے. عام آدمی کی جو شکایت ہوتی ہے ہر وقت وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کا موجود نہ ہونا, خصوصاً رات کے اوقات میں. تو ڈاکٹر کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈیوٹی جو ہے وہ ٹائم پہ کرے, لوگوں کو ٹائم دے او پی ڈی میں, اس میں وارڈز میں. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہارڈ ایریا کا ہے. جو ینگز ڈاکٹر بھرتی ہوتے ہیں ہارڈ ایریا میں, 1-2 سال بعد وہ کبھی ٹریننگ پہ, کبھی اسپیشلائزیشن پہ, پھر وہ بڑے شہروں کی طرف آتے ہیں اور یہ ایک تصور ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے, کلینکل پریکٹس کے لیے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس طرح ہے کہ سر آپ نے جو کہا کہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے, اس طرح نہیں ہے. ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں لیکن ہم پہ پیشنٹ کا برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر نے تقریباً 50 سے 100 مریض دیکھنے ہوتے ہیں روزانہ اپنے ڈیوٹی میں, تو وہ کبھی کبھار دوسرے پیشنٹ کے ساتھ بیزی ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہے. ہم نے اس سلسلے میں بار بار حکومت سے بھی درخواست کی ہے کہ ہمیں زیادہ ڈاکٹرز چاہیے. ایک ڈاکٹر پہ تقریباً کے پی میں 10,000
تقریباً پیشنٹس ہوتے ہیں, تو ہم نے بار بار ڈیمانڈ کی ہے کہ ڈاکٹرز جتنے زیادہ ہوں گے اسی طرح پیشنٹ کو زیادہ وہ کیئر ملے گا, ان کو سہولیات ملیں گے. لیکن ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے ایک ڈاکٹر یا دو ڈاکٹر کی ڈیوٹیز ہوتی ہے, جو کبھی آئی سی یو بھاگتا ہے, کبھی ایک بیڈ بھاگتا ہے, کبھی دوسرے مریض کے پیچھے بھاگتا ہے. تو اس وجہ سے اکثر بعض ٹائم ایمرجنسی لائی ہو جاتی ہے, تو لوگوں کو یہی نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر اپنی اسٹیشن پہ موجود نہیں ہوتا, حالانکہ وہ موجود ہوتا ہے لیکن وہ کسی اور پیشنٹ کے ساتھ بیزی ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ہارڈ ایریا پہ, یہ اس طرح ہے کہ جو پیریفری اضلاع ہے وہاں پہ سہولیات کی کمی ہوتی ہے. اب میں پلاسٹک سرجن ہوں, ٹھیک ہے, اب میں اگر اپنے گاؤں جاؤں, مومندی ایجنسی جاؤ, تو میں وہاں پہ اپنے وہ خدمات نہیں دے سکتا کیونکہ وہاں پہ لوگ پلاسٹک سرجری جانتے ہی نہیں. تو اس لیے اگر پیریفری اضلاع میں جس طرح سینٹر میں سہولیات موجود ہے, ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں, اسی طرح اگر اسی طرح ہاسپٹلز وہاں پہ بھی بن جائے, ان کو ڈاکٹرز کو سہولیات مل جائے تاکہ وہ اپنے عوام کی خدمت کر سکے. تو اس لیے زیادہ تر ڈاکٹر جو ہے وہ سینٹر کی طرف آتے ہیں یا یہاں پہ اپنی خدمات. یہ ہم شکایت سنتے ہیں نا اسمبلی میں, بالکل بات ہوتی ہے, ایک اصطلاح ہے ریفر ٹو پشاور. ہاں بالکل, جتنے ایریا ہیں دور کے, تو یہ ایک عام ڈاکٹر اور ایک عام بیمار جو موسٹلی بیماریاں ہوتی ہیں اس کو بھی ریفر ٹو پشاور. اس طرح ہے کہ یہ ریفرل کا جو سسٹم ہے نا, یہ ڈاکٹرز کی طرف سے نہیں ہے. یہ ریفرل تب ہوتا ہے جب وہ سہولت جو پیشنٹ کو کیئر چاہیے ہوتی ہے وہ ہاسپٹل میں موجود نہیں. اب میں خود برن سینٹر میں ہوں, جو کے پی میں ایک برن سینٹر ہے. اب اگر کوئی بندہ ڈی خان میں جل جائے یا بنو میں جل جائے تو وہاں پہ کوئی سسٹم تو نہیں ہے نا, تو وہ مجبوری یہاں پہ ریفر کریں گے. تو یہ ریفرل کا جو سسٹم ہے, ایک تو بیڈز کی کمی کی وجہ سے ہے, دوسرا وہ اسپیشلٹی ڈاکٹر وہاں پہ موجود نہیں کیونکہ ڈاکٹر کو وہ سہولیات ہاسپٹل میں نہیں ہے. وہ جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے وہ یونٹ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا, تو کیسے کام کرے گا وہاں پہ. اس لیے زیادہ تر ریفرل جو ہے یا تو بیڈز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, یا ڈاکٹرز کو سہولیات نہیں ہوتی, یا ہاسپٹلز میں جو پیشنٹ کو کیئر چاہیے ہوتا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوتا, تو وہ مجبوراً جو ہے سینٹر ٹرشری کیئر پہ ریفر ہو جاتے ہیں. اچھا, ابھی آتے ہیں آپ کی مشکلات. آپ آ جاتے ہیں, کبھی ہاسٹل کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی آپ کے جو ہاؤس جاب کے جو آپ کو حکومت کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی آپ تنہاؤں پہ آ گئے ہیں, تو ایک تاثر یہ بھی ہے نا کہ ڈاکٹر کلینک سے الگ کماتا ہے, پرائیویٹ ہسپتال میں الگ جاب کرتا ہے, کمپنیاں اسے کمیشن کا الگ الزام ہے اس پہ, حکومت اس پہ الگ خرچہ کرتی ہے. جب وہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے 60-70 لاکھ روپے حکومت کا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز تو ہے نا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مراد ابھی بھی اس کے اتنی کم نہیں ہے جتنے عام ملازمین کی ہیں. اس طرح ہے کہ سر یہاں پہ جو زیادہ تر اسٹرائکس وغیرہ پہ نکلتے ہیں تو یہ وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں, یا تو ہاؤس آفیسر ہوتے ہیں یا ٹی ایم اوز ہوتے ہیں, جو نہ اپنی کلینک چلا سکتے ہیں نہ ان کو اجازت ہوتی ہے. وہ ہولی سولی اپنی ڈپینڈنسی ان کی وہ اسٹیپنڈ پہ ہوتے ہیں جو ان کو حکومت کی طرف سے ملتی ہے. تو اس لیے باقی ہاسٹل کی بات آپ نے کی, سر ہمارا جو جاب ہوتا ہے, جو ٹریننگ ہوتی ہے, یہ ریزیڈینشیل جاب ہے. اس میں یہ گورنمنٹ کی ہاسپٹل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمیں پراپر ریزیڈنسی دیں, ہمیں پراپر ہاسٹل روم دے دیں. اس لیے ہم بعض اوقات نکلتے ہیں, ہاسٹل کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ایک ایک روم میں تقریباً ہر بندے کی 30 سال عمر ہوگی. ایک ایک روم میں ہم 6 بندے وہ ڈالے ہوتے ہیں, تو ایک روم میں 6 بندے کس طرح ایڈجسٹ ہوں گے, یا خود سوچ لے, ان کا پرسنل لائف تباہ ہو جاتا ہے. بالکل مطلب وہ بیڑ بکریوں کی طرح ہم وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم مجبور ہو کے آواز بلند کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا کوئی سنتا نہیں. اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو حکومت ہے وہ تو سمن بکمن بن گئی ہے, وہ تو نہ کچھ دیکھتا ہے اور نہ کچھ بولتا ہے. تو مجبوراً ہم نے آواز اٹھانی پڑتی ہے. ترجمان ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس. سر پہلا سوال آپ نے کیا کہ جی گورنمنٹ اور پرائیویٹ میں آپ کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیوں ہوتی ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جی پرائیویٹ میں آپ کے پیکیسی لیول ایک اور ہوتا ہے, گورنمنٹ میں دوسرا ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ میں جو مریض سے جو لیے جاتے ہیں ان کے پیسے اسی پہ لگے جاتے ہیں, جو ریسورسز ہے وہاں پہ ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہتے ہیں ایکسکیوز. ابھی گورنمنٹ میں یہی چیز ہے کہ ہم یہی رونا روتے ہیں کہ گورنمنٹ کے عوام کے پیسے یہاں عوام پہ نہیں لگتے. فار ایگزامپل میں ایک
रेडियोलॉजिस्ट हूँ, अभी मैं हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, वहाँ पे रेडियोलॉजी में हमारी MRI मशीन ख़राब है, तो मेरा बीइंग रेडियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट का वहाँ फ़ायदा क्या, ठीक है। तो इसीलिए आवाम को नज़र आ रहा है कि जी ये डॉक्टर जो है ना ये गवर्नमेंट में ड्यूटी नहीं दे, बाकी हमारे आवाम को ये पता नहीं है कि ये जो यहाँ वहाँ की चीज़ें मशीनरी ख़राब है, वहाँ मेडिसिन नहीं है, वहाँ हेल्थ कार्ड एक्टिवेटेड क्यों नहीं है, वो सारे हमारे ऊपर आते हैं। अभी मुझे मरीज आते हैं कहते हैं यहाँ हेल्थ कार्ड क्यों काम नहीं कर रहा, तो ये तो मेरा काम नहीं है कि हेल्थ कार्ड क्यों काम नहीं कर रहा, या क्यों अभी ऑर्थोपेडिक में फंक्शनल नहीं है, या अभी हमारी MRI मशीन क्यों खराब है। तो जो मरीज है वो हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, उनको तो ये इल्म नहीं है कि मेडिसिन सरकार से क्यों नहीं मिल रहा। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी हेल्थ की वो ज़मरे में आ जाते हैं, और फिर MD HD वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, लेकिन वो उसकी चीज़ जो है ना आवाम को समझ नहीं है। इसीलिए मैं मजबूर हो कि जो है ना वो स्ट्राइक पे उतरता हूँ। अब आपने सर बात की कि जी आप अपनी तनख्वाहों की बढ़ाई और इस चीज़ के लिए बात करते हो, तो ये चीज़ मैं कह दूँ कि आपको सर पता होना चाहिए कि 2016 से अभी तक 2025 तक हाउस ऑफिसर्स जो कि जूनियर डॉक्टर होते हैं और ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर्स उनकी तनख्वाहों में बिल्कुल इजाफा नहीं हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती है कि ये तो वजीफा है, इसमें हम जो है ना बजट में जो इंक्रीमेंट की जाती है इसमें हम नहीं किए, ठीक है। ये भी तो एक डॉक्टर है ना, अगर 2016 से अभी 2025 तक तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तो हम वही चीज़ सेक्रेटरी हेल्थ में वो रोना दो रहे थे, और हम जो है ना 2000 की स्ट्रेंथ में वह एक स्ट्राइक दिए। तो सर अभी अब आप मीडिया की वसासत से हम यही बात कहते हैं कि खुदारा गवर्नमेंट जो है ना सेक्रेटरी हेल्थ ने जो समरी अरसाल की है फाइनेंस मिनिस्टर को और फाइनेंस हेल्थ मिनिस्टर को काइंडली उसको सीरियस नहीं, एक बात यह है कि एक तरफ आप हुकूमत पे करप्शन के इल्जामात भी टक्कर ले रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर उस हुकूमत से फिर मुराद भी मांगते हैं, तो हम इजाफा भी मांगते हैं। नहीं, हम अपना हक मांगते हैं, ये कोई मराहत नहीं है, और जो गलत चीज़ है हम खुल के बोलेंगे। ये नहीं है कि जी डॉक्टर बिल्कुल हम जो है ना वो कोई बुरी चीज़ को बुरा ना को, मैं अब अगर इस चीज़ को इवैल्यूएट ना करूँ कि हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की MRI क्यों खराब है और क्यों 12,000 और 18,000 उसमें PGH हॉस्पिटल और जो है ना दूसरे प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल क्यों लेते हैं, सर आप लोगों को तो ये चीज़ मैं हाईलाइट करूँ तभी आप मीडिया पे उठाएंगे ना। तो इसलिए ये मैं अपना एक इस्लामी हक भी समझता हूँ कि जो काम बुरा हो रहा है हॉस्पिटल में, मैं उसको उस पर भी मैं जो है ना वो तनकीद भरा इस्लाह करूँगा, और जो मेरी तनख्वाह है वो मैं कोई एक्स्ट्रा मराहत नहीं मांग रहा, वो तो 2016 से 2025 के बीच में बिल्कुल रिकॉर्ड के साथ मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ है। तो वही हमारा मुतालबा है, और ये मुतालबा सिर्फ मुतालबा नहीं है, ये अभी हम गवर्नमेंट को ये चीज़ ये वार्न करते हैं कि अभी अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने और हेल्थ मिनिस्टर उसको सीरियस नहीं लिया तो हमारे पास जो है दोबारा से आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन किया, ये यंग डॉक्टर्स इतने एग्रेसिव क्यों हैं? हर मुतालबा हर बात वो दम की साथ होती है, ना हुआ तो हम हॉस्पिटल बंद करेंगे, हम सड़कों, ये थोड़ा सा लो डाउन क्यों नहीं होते? सर एक बात मैं आपको कह दूं कि हमारी यंग डॉक्टर एसोसिएशन के पीछे कोई पॉलिटिकल टैग नहीं लगे कि अब जी हम कोई अब हम तहरीक इंसाफ के साथ है जी हम थोड़ा टिल्ट दिखाएंगे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है कि हम टिल्ट दिखाएं जी, जो चीज़ हमें बुरा नजर आ रहा है तो उस पर हम एहतजाज करेंगे। तो इस वजह से ये लोग ये समझते हैं कि इनका टोन जो है ना, आपके पास आपके पीछे तो सियासी जमात नहीं है, लेकिन ये जो आपकी यूनियनिज्म है ये तो गैर कानूनी है। 1998 में PTI जब तहलील हो गई तो लाजमी सर्विस सेक्ट आ गया हॉस्पिटल में, जिसके तहत आप यूनियनिज्म नहीं कर सकते, आप हड़तालें नहीं कर सकते, आप मीडिया पे धमकियां दे रहे हैं। बिल्कुल सर, हम यही कह रहे हैं कि हमारी हड़तालों को जरूरत है, हम तो भी चाहते हैं कि हम अपनी OPDs चलाए, अपनी OTs चलाए, अपने वार्ड्स चलाए, हमारे हमें जरूरत क्या पड़ती है। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सिस्टम है, आवाम को ये पता नहीं है कि डॉक्टर का काम जो है ना, जो फैसिलिटीज अवेलेबल है इसके अंदर में रहते हुए मरीज को जो है ना सहूलियत अब नहीं है। एक चीज तो मरीज तो मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा कि हेल्थ कार्ड क्यों बंद है, MRI क्यों खराब है आपकी, तो मैं उसके रिस्पॉन्स में जो है ना फिर आखिर में अभी आपको तनख्वाह में जो आपने प्रपोजल दिया हुआ है कितना उसमें आप इजाफा चाहते हैं? इसके अलावा कौन कौन सी मुश्किलात हैं डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में, ताकि हुकूमत इसको पूरा सर हमने अभी सेक्रेटरी हेल्थ को जो प्रपोजल्स जमा किए उसमें हमने ये किया है कि हमारी जो जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2016 से 2025 तक उसमें, और ये तनख्वाह नहीं है, ये वजीफा है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट कहते हैं कि जी वजीफे में इजाफा नहीं था। मैं कहता हूँ मान लेता हूँ आपकी इन्फ्लेशन रेट तो भी काफी हद से बढ़ गया ना, तो कि 2015 वाली सिनेरियो आप 2025 में अब किस तरह वेट कर सकते हो। तो हमने सेक्रेटरी हेल्थ को ये प्रपोजल दिए कि आप जो है ना या तो इस तरह करें कि अभी इसी बजट में 40% तनख्वाह बढ़ाए और फिर हर साल हमें एहतजाज ना करना पड़े, 10 साल जो है ना 40% अभी तनख्वाह बढ़ाए और फिर 15% जो है एनुअली इसमें इंक्रीमेंट करे, या 50% अभी बढ़ाए और फिर 10% जो है ना आप एनुअली इंक्रीमेंट कराए। तो ये हमारा मुतालबा है। जी नाज़रीन, ये थे यंग डॉक्टर्स के उम्मीदवार। यकीनन लोगों को भी डॉक्टर से शिकायत हैं
हुकूमत को भी होंगी, लेकिन डॉक्टर्स जो है इस माशरे का एक मुअज़्ज़ज़ तबका है, एक अहम तबका है, मसीहा उसको कहते हैं। लोगों की ज़िंदगी और सेहत जो है उसके हाथ में होती है। हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों को सहूलियात फराहम करने के साथ साथ इन डॉक्टर की मुश्किलात का भी इजाला करें, उनको जायज़ तनख्वाहें दें, उनको वो मुराद दें, ताकि वो अच्छे तरीके से अस्पतालों में लोगों की इलाज कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें।